میں نہ کمیٹی کی رپورٹ میں کوئی ایسی شہادت فرمان کی طرف سے آئی کہ زیپور ولیج میں جو پائپ امپاؤنڈ کیے گئے ہیں وہ محمد خورشید خان نے دیے ہیں، کوئی ایسی شہادت نہیں آ سکی۔ البتہ یہ شہادت آئی کہ وہاں کی اپنی ایک اس گاؤں کی کمیٹی تھی جس نے اپنے واٹر سپلائی کے سکیم کو جو کہ خراب ہوئی تھی اس کو درست کرنے کے لیے آپس میں کمیٹی بنا کے کوئی پول ان کر کے کوئی پیسے بندوبست کر کے پائپ لایا، اور انہوں نے یہ بیانات بھی دیے کہ یہ کمیٹی کے سامنے اس کمیٹی کے جو ولیج کمیٹی کے ممبران بھی اپیئر ہوئے، انہوں نے کہا یہ تو ہمارا پائپ ہے۔ ٹرانسفارمر کے حوالے سے بھی کوئی شہادت نہیں آئی۔ واٹر اینڈ پاور ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کے انہوں نے بیانات ریکارڈ کیے، سائٹ پہ جا کے مٹیریلی انسپیکشن کی اور کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ رہ گئی بات 2000 ووٹس خریدنے کی الفلاح بینک کی ٹرانزیکشن کے ذریعے، اس کے حوالے سے بھی کمیٹی کی رپورٹ یہ ہے کہ یہ ایسا ایک بھی شہادت اس ضمن میں نہیں آئی جہاں سے یہ ثابت کیا جا سکے کہ انہوں نے 2000 یا اس سے زیادہ ووٹ جو ہیں الفلاح بینک کے اکاؤنٹ سے ٹرانزیکشن کر کے پیمنٹ کر کے پیسے دے کے ووٹ خریدے ہوں۔ رہ گئی بات، اب کیا رہ گیا پیچھے؟ پیٹرول۔ فیول پمپ سے انہوں نے رسیدیں کچھ لا کے پٹیشنر فرمان نے جمع کرائی تھی کہ محمد خورشید خان نے 45 لاکھ روپے کا پیٹرول خرچ کیا، کنزیوم کیا الیکشن کیمپین کے دوران میں۔ اب بڑی حیران کن بات ہے کہ وہ جو سیلز سٹیٹمنٹ گوریکوٹ فلنگ سٹیشن کی جمع کرائی وہ جعلی لیٹر ہیڈ کے اوپر جمع کرائی، جعلی سگنیچر آف دی سیلز مین کے ساتھ جمع کرائی۔ اس سیلز مین کی کا بھی ایفیڈیوٹ ہم نے کورٹ میں الیکشن کمیشن میں دے دیا ہے کہ یہ جو سٹیٹمنٹ ہے یہ ہم نے نہیں دی ہے، نہ یہ دستخط میرے ہیں، نہ ہم نے یہ دی ہے، اور یہ لیٹر ہیڈ بھی فیک ہے، اور ہم نے اسپیسیمن کے طور پہ اوریجنل لیٹر ہیڈ جو ہے وہ بھی کمیشن کے سامنے وہ کیا۔ پھر دوسرا، گوریکوٹ فلنگ سٹیشن کے مالک نے بھی ایفیڈیوٹ دیا کہ یہ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ وہاں سے ایشو نہیں ہوئی ہے، یہ لیٹر ہیڈ بھی فیک ہے، اور اس کے اوپر ہمارے سیلز مین کے سگنیچر بھی فیک ہیں۔ اب اس جو جعلی بنائی گئی سیلز رپورٹ کے اوپر اس کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے اس پیٹرول پمپ کے ایک مینیجر کو گواہ گزارا جس کا نام ہے ارشاد احمد خان۔ ارشاد احمد خان کے حوالے سے ہم نے اس نے اپنے بیان میں کہا تھا، 3 لوگوں کے نام لیے تھے کہ اعزاز علی، عابد حسین اور خالد خورشید، انہوں نے کیش پیمنٹ کے ذریعے یہاں سے فیول لیا، اتنے پیسے کا لیا۔ اعزاز علی اور عابد حسین کے ایفیڈیوٹ آئے کہ نہ تو وہ کینڈیڈیٹ محمد خورشید خان کے نمائندے تھے، نہ ایجنٹ تھے، اور نہ ہی ایسی کوئی ذمہ داری ان کے اوپر تھی، اور یہ ہمارے حوالے سے جو سٹیٹمنٹ دی گئی ہے وہ سراسر غلط ہے، جھوٹ پہ مبنی ہے۔ تو یہ ٹوٹل کیس کا کرکس میں نے آپ کو یہ بتا دیا۔ اب یہ بڑی بات ہے کہ ایک تو بے بنیاد پٹیشن فائل کرنا ایک آئینی ادارے کے سامنے، اور پھر اس بے بنیاد پٹیشن کے اندر لگائے گئے الزامات کو ثابت کرنے کے لیے جعلسازی کے ذریعے رسیدیں اور شہادتیں بنانا، جعلی دستخط کر کے لا کے جمع کرانا، اس کے اوپر جعلسازی کی ایف آئی آر ہوتی ہے جس کی استدعا ہم نے الیکشن کمیشن سے کی کہ ان کے خلاف ایف آئی آر کرنے کی ڈائریکشن ایشو ہو، اور ساتھ ساتھ پھر اس حلقے کے عوام کے ساتھ وہ بغیر نمائندے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ پچھلے تقریباً کوئی 108 دن ہو چکے ہیں، آج 108 دن ایگزیکٹلی ہو چکے ہیں، وہ بغیر نمائندے کے ہیں۔ وہاں ہزاروں مسائل ہیں لوگوں کے، اور دے آر ہیلپ لیس، بے یار و مددگار پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ پھر الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے، اس کے سامنے اس طرح کی درخواستیں آنا، پھر وہ کرنا،
یہ جعلسازیاں کرنا، تو یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے۔ اب دیکھ لیں، بحث سننے کے بعد کمیشن نے اس کو فیصلے کے لیے رکھا ہے، تاریخ نہیں دی ہے، اگلی تاریخ جو بھی دے گا اس پہ کمیشن اپنا فیصلہ سنے گا۔ اینڈ ہمیں امید ہے کہ انصاف کا بول بالا ہوگا، جسٹس شل پریویل in all circumstances.